ناظرین، دیوار ڈرامہ کی اگلی قسط کا ٹیزر دیکھ کر پہلی بار واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ شہیر، فہد اور نازنین کی سازشوں سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے، کیونکہ اس بار معاملہ صرف رشتے خراب کرنے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ احمر کی جان بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا شارک کے ہاتھوں احمر واقعی جان سے چلا جائے گا؟ دراصل نازنین اب بلال اور رانی کو بھی سکون سے جینے نہیں دے رہی۔ رانی کپڑے دھو کر تار پر ڈالتی ہے تو نازنین غصے میں آ کر وہ سارے کپڑے زمین پر پھینک دیتی ہے۔ بلال یہ سب دیکھ کر مزید بھڑک جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اب نازنین کی حرکتیں پورے محلے کے سامنے لائی جائیں۔ بلال محلے میں نازنین اور شارک کے درمیان ہونے والی لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ نازنین کسی غیر مرد سے باتیں کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ ظاہر ہے محلے میں بات پھیلنے میں دیر نہیں لگتی، اور جب یہ خبر نازنین تک پہنچتی ہے تو اس کا غصہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ بلال کو دھمکی دیتی ہے کہ اپنی زبان بند رکھو، لیکن بلال بھی اب پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں۔ رانی اسے سمجھاتی بھی ہے کہ کسی کے کردار کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں، لیکن بلال کا کہنا ہے کہ جب نازنین اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر اسے بھی اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ اور یہاں سے کہانی اچانک ایک خطرناک موڑ لے لیتی ہے جب نازنین شارک کو بتاتی ہے کہ بلال پورے محلے میں اس کے کردار پر باتیں کر رہا ہے، تو شارک بھی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ وہ چھری لے کر بلال کے پاس پہنچتا ہے۔ بظاہر مقصد صرف بلال کو ڈرانا دھمکانا ہوتا ہے، لیکن حالات اس وقت ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جب دونوں میں شدید جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران احمر دونوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور شارک کے ہاتھ سے چلنے والی چھری احمر کو لگ جاتی ہے۔ احمر شدید زخمی ہو جاتا ہے اور اسے فوری طور پر ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے لیے اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ یہاں ٹیزر واقعی ناظرین کو پریشان کر دیتا ہے، کیونکہ شارک کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اگر احمر کو کچھ ہو گیا تو اس کی اپنی زندگی بھی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ وہ بلال کو فون کر کے بار بار احمر کی حالت پوچھتا ہے، لیکن بلال بھی اسے کوئی تسلی نہیں دیتا۔ میرے خیال میں یہاں سے ایک بات کافی واضح ہے کہ احمر کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ محض اتفاق نہیں، بلکہ کہانی میں ایک بہت بڑے انکشاف کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ عافیہ اور احمر پہلے ہی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، لیکن اگر عافیہ کو معلوم ہوگا کہ احمر ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے تو کیا وہ اپنی ناراضگی برقرار رکھ سکے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ عافیہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً ہاسپٹل پہنچے گی، اور شاید یہی وہ موقع ہوگا جب احمر پہلی بار عافیہ کے سامنے دل کی بات پوری سچائی سے رکھ دے گا۔ وہ اسے بتا سکتا ہے کہ عافیہ، میں جو کچھ تمہیں بتا رہا تھا وہ 1% بھی جھوٹ نہیں تھا۔ تمہارے ڈیڈ اور فہد مل کر مجھے تمہاری نظروں میں گرانا چاہتے ہیں، اور اگر اسی وقت ارم بھی کوئی ثبوت لے کر پہنچ گئی تو عافیہ کے لیے حقیقت کو مزید نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ کیا شہیر اور فہد کا کھیل بے نقاب ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا شاید ناظرین کو کافی عرصے سے انتظار ہے۔ عافیہ کی زندگی میں جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان سب کے پیچھے شہیر اور فہد کا ہاتھ ہے، لیکن ابھی تک عافیہ کو مکمل حقیقت سمجھ نہیں آ رہی۔ ہسپتال کا واقعہ اس راز کو کھولنے کا بہترین موقع بن سکتا ہے۔ اگر پولیس احمر پر حملے کی تحقیقات کرتی ہے اور شارک سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو ممکن ہے نازنین اور فہد کا تعلق بھی سامنے آ جائے، اور اگر نازنین نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فہد کے ساتھ ہونے والی ساری باتیں بتا دیں تو پھر فہد کا عافیہ اور احمر کے رشتے کے خلاف پورا کھیل سامنے آ سکتا ہے۔ اور ناظرین، جس دن عافیہ کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ جس شخص کو وہ اپنا دوست سمجھ رہی تھی وہی اس کے شوہر کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اس دن فہد کے لیے عافیہ کی نفرت دیکھنے والی ہوگی۔
دوسری طرف حمزہ اور سعدیہ کی کہانی بھی اب ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ سعدیہ پہلے ہی حمزہ کے فون پر ایک لڑکی کی آواز سن کر پریشان ہے اور اب اس کے ہاتھ وہ نکاح نامہ بھی لگنے والا ہے جس سے اسے حمزہ اور کنزہ کے نکاح کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہ سعدیہ کے لیے یقیناً بہت بڑا صدمہ ہوگا کیونکہ اسے حمزہ پر مکمل اعتماد تھا، لیکن یہاں اصل امتحان حمزہ کا ہے۔ کیا وہ سعدیہ کو یہ سمجھا پائے گا کہ اس نے کنزہ سے اپنی مرضی اور محبت کی وجہ سے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ حالات اور پھپھو کی قسم کی وجہ سے اسے یہ قدم صرف مجبوری کے تحت اٹھانا پڑا تھا؟ اور کیا سعدیہ اس وضاحت کو قبول کر پائے گی؟ مجھے امید ہے کہ سعدیہ فوراً کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کرے گی بلکہ حمزہ کی بات مکمل سنے گی، کیونکہ ایک رشتہ صرف سچ سامنے آنے سے نہیں ٹوٹتا، کبھی کبھی سچ کی وجہ بھی رشتے کو بچا لیتی ہے۔ اور کیا گھر بیچنے کے بعد کیا واقعی ہی ان سب کی زندگی میں سکون آ جائے گا؟ کیونکہ بلال بھی آخر کار گھر بیچنے پر رضامند ہو چکا ہے۔ شاید سب کو لگ رہا ہے کہ گھر الگ ہو جائیں گے تو روز روز کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور سب کی زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی کہانی ایک دلچسپ موڑ لے سکتی ہے۔ جب سب لوگ الگ الگ رہنے لگیں گے تو اخراجات مزید بڑھیں گے، ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہو جائیں گی اور وہ چھوٹی چھوٹی سہولتیں بھی ختم ہو جائیں گی جو ایک گھر میں سب کے ساتھ رہنے سے خود بخود حل ہو جاتی تھیں۔ خاص طور پر شارق اور نازنین کو شاید بعد میں جا کر احساس ہو کہ جس گھر کو وہ مسائل کی جڑ سمجھ رہے تھے، اصل میں وہی گھر کئی مسائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ ناظرین، اگلی قسط میں اصل سوال صرف یہ نہیں کہ احمر بچے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا احمر کا یہ حادثہ عافیہ اور احمر کے رشتے کو دوبارہ جوڑنے کا سبب بنے گا یا مزید غلط فہمیاں پیدا ہوں گی؟ کیونکہ اگر عافیہ ہسپتال پہنچتی ہے، احمر کی بات سنتی ہے اور ارم بھی اسے کوئی مضبوط ثبوت دے دیتی ہے تو شاید پہلی بار شہیر اور فہد کا بنایا ہوا پورا جال ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر شارق کو پولیس کے سامنے سچ بولنا پڑا تو نازنین کا راز بھی زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکے گا۔ ایک طرف احمر زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہا ہے، دوسری طرف سعدیہ کے ہاتھ حمزہ کا نکاح نامہ لگنے والا ہے اور تیسری طرف عافیہ کے سامنے اپنے ہی باپ کی حقیقت آنے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی قسط میں سب سے پہلے کون سا راز کھلتا ہے، احمر کی زندگی بچتی ہے یا نہیں، اور کیا اس حادثے کے بعد عافیہ آخر کار اپنے شوہر پر یقین کر کے فہد اور اپنے باپ شہیر کے خلاف کھڑی ہوتی ہے یا نہیں۔ ویسے ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا اس حادثے کے بعد احمر بچے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی پریڈکشن ضرور شیئر کیجئے گا۔